نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 15۔ نماز کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ نماز کا ترجمہ پڑھنے کا مقصد اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ بسم اللہ کا ترجمہ ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو کہ بہت بڑا مہربان ہے، اور رحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، الحمد سب تعریفیں۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا کہ دنیا کے اندر یا تمام زمانوں کے اندر جتنے بھی تعریف کرنے والے ہیں ان سب کی بقدر معرفت جتنی بھی تعریفیں ہیں ان کا اصل مستحق حقیقی للہ اللہ ہے۔ الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی کی تعریف کی جائے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی تعریف نہ کی جائے۔ نماز کی سنتیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ تک، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آخر میں جب والضالین کر کے سورہ فاتحہ ختم کریں تو آہستہ آواز میں آمین کہنا۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو تو وہ بھی آہستہ آواز میں کہے گا، اور جو مقتدی ہے وہ بھی آہستہ آواز میں، انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی آمین آہستہ آواز میں کہیں گے۔ فجر اور ظہر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن الذین کفروا تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ زلزال سے سورہ ناس تک کی صورتیں پڑھنا، یعنی یہ مسنون قرات کی مقدار ہے کہ فجر اور ظہر میں یعنی لمبی نسبتاً تھوڑی سی لمبی قرات ہو، سورہ حجرات سے سورہ بروج تک جو صورتیں آ رہی ہیں ان میں سے کسی صورت کو پڑھا جائے۔ عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب تک، اور مغرب کے اندر قصار مفصل یعنی اس کے بعد سورہ زلزال سے لے کر آخر قرآن سورہ ناس تک کی صورتوں کو پڑھنا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن حکیم کو یاد کر کے نماز میں پڑھنے والے بن جائیں۔ عام طور پہ صرف آخری 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے، اس کے علاوہ قرآن حکیم یاد کرنے کا موقع نہیں آتا۔ کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم اما پارہ ہی یاد کر لیں، اما پارہ آخری جو 30واں سپارہ ہے وہی یاد کر لیں، اور اس کے مطابق جو سنت مقدار بتلائی گئی ہے اس کے مطابق نمازوں پہ محنت کریں۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ تکبر کرنا یعنی اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ فخر کرنا یعنی اپنی بڑائی جتانا۔ باوجود قدرت کے ضرورت مند کی مدد نہ کرنا۔ اس میں بھی مزید تفصیل ہے جو انشاءاللہ اگر موقع رہا تو آئندہ سبق میں عرض کر دوں گا کہ باوجود قدرت کے ضرورت مند کی مدد نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، چونکہ ہر گناہ دشمنان خدا میں سے کسی کی میراث ہے، لہٰذا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے۔ گناہگار آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، پھر مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی۔ گناہ کی نحوست نہ صرف گناہگار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا نقصان دوسری مخلوقات کو پہنچتا ہے، حتیٰ کہ جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی گناہ کی نحوست سے جو آدمی گناہ کرنے والا ہے اس کو بھی پہنچتی ہے، اور اس کا نقصان دوسری مخلوقات کو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اس کی نحوست کو محسوس کرتے ہیں اور اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، فرشتے مرتے ہوئے جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں۔
بعض اطاعت کا یہ اثر ہے کہ اگر کسی کام میں تردد ہو اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا بہتر ہوگا، وہ تردد ختم ہو جاتا ہے، جیسے نماز استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے۔ بعض طاعت میں یہ اثر ہے کہ اسے تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، یعنی کہ نماز اشراق، میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔